الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے جمعے کو ہم نے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اس کی تعمیر سے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس سے پہلے جمعے کو ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جو حدیث بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اس حدیث کو دہرا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اس حدیث میں مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے، اس کے ارد گرد کی مسجد نہیں، خود کعبہ شریف۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کعبہ کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی مدت رہی، کتنی مسافت رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ اور مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور صحیح بھی ہے، تعمیر کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث میں ان دونوں تعمیروں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کے عرصے کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، تو دونوں کے بیچ میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ دونوں مسجدوں کے بیچ میں سے 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں یہ تعمیر مراد نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی شرح میں، ہر شرح میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، یہ پہلی بار نہیں بنایا ہے، بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے، لیکن وہ بھی پہلی تعمیر نہیں۔ شرح بخاری نزہۃ القاری میں ہے، ابن ہشام نے اپنی کتاب التیجان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، انسان تھا ہی نہیں، تو کہاں رہتا وہ؟ یہ پہلے انسان ہے، دنیا میں تشریف لائے، کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ تو ان کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے آدم صفی اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ یہاں ایک اللہ کا گھر بنائیں جہاں کعبہ شریف ہے۔
تو یہاں آپ اللہ کا گھر بنائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں اللہ کا گھر بنایا جس کو کعبہ کہتے ہیں. پھر 40 سال کے بعد جبریل امین پھر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے وہاں جہاں بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے، اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ایک گھر اور بنائے، یہاں بنائے آپ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں. اب حدیث ظاہر ہے دونوں کی تعمیر کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے. بلکہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اس میں اس حدیث کی شرح میں ایک روایت اور نقل کی ہے کہ تعمیر آدم سے پہلے ہی کعبہ اور مسجد اقصی کی تعمیر ہو چکی تھی فرشتوں کے ہاتھ. ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ نہیں آئے، زمین بنا دی گئی، ابھی کوئی انسان زمین پہ نہیں. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین پر، بتا دیا گیا کہ وہاں میرا ایک گھر بناؤ. تو فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا جو کعبہ ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ میرا ایک گھر اور بناؤ. پھر دوسرا جو اللہ کا گھر بنایا اس کا نام مسجد اقصی ہے. تو یوں مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ان دونوں کی پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھ اور دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ، پھر تیسری تعمیر کعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ، اور تیسری تعمیر مسجد اقصی کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ. باپ بیٹے نے وہاں بھی تعمیر کی ہے اور باپ بیٹے نے یہاں بھی تعمیر کی ہے. یہی دو مسجدیں ایسی ہیں کعبہ اور مسجد اقصی جن کو قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ورنہ دنیا کی کوئی مسجد کوئی بھی مقدس مقام کبھی قبلہ نہیں رہا. کبھی خانہ کعبہ قبلہ رہا، کسی شریعت میں یہ مسجد اقصی قبلہ رہی. بس یہ دو قبلہ ہیں، قبلتین. قبلہ کا مطلب یہی نہیں کہ صرف ادھر نماز پڑھی جائے، وہ مرکز ہوتا ہے. قبلہ ہر چیز کا مرکز، روحانی جسمانی مرکز ہوتا ہے. ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آدمی انتقال کرتا ہے تو ادھر ہی چہرہ کر کے اس کو دفن کیا جاتا ہے. جہاں بھی آدمی رہتا ہے وہاں سے اپنے قبلے کا احترام کرتا ہے. ادھر پیر نہیں پھیراتا، ادھر تھوکتا نہیں ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کرتا ہے. ہر چیز میں اس کا ادب ملحوظ رکھتا ہے. ان دو مقدس مقامات کو اللہ کے یہ دو مقدس گھر ہیں جن کو کعبہ، جن کو قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے. تو آج ہم مسجد اقصی شریف اور بیت المقدس شریف کی تعمیر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے ہوئی اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں. ہم نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعملون لہ ما یشاء، وہ کرتے ہیں بناتے ہیں ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ہیں ان کے لیے وہ جنات وغیرہ بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ اجنہ ان کے لیے مسخر تھے. تمام کام وہ جناتوں اور شیطانوں سے کرایا کرتے تھے. جو سخت کام ہوتا تعمیر وغیرہ کا انہیں سے کرواتے تھے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے ہیں وہ اجنہ جو وہ چاہتے ہیں، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوض کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد والو شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم ہے شکر والے. اب یہ آیت کی اگر پوری تفسیر بیان کی جائے تو بہت وقت لگے گا کہ اس میں محاریب سے کیا مراد ہے. محرابیں بناتے ہیں، تماثیل وہ تصویریں بناتے ہیں،
جفانین اور بڑے بڑے لگن بناتے ہیں، قدور بڑے بڑے جو ہے دیگ بناتے ہیں، تو ہم صرف اور صرف محاریب سے گفتگو کرتے ہیں۔ جو فرمایا کہ محرابیں بناتے ہیں، تو محرابوں سے مراد اونچے اونچے محلات، عالی شان عمارتیں اور مسجدیں اور یعنی یہ سب بناتے ہیں جنات سلیمان کے لیے، بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، اونچے اونچے عالی شان عمارتیں بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اور انہی عمارات اور انہی مساجد میں سے بیت المقدس اور مسجد اقصی بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ سبا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان میں، حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے اسی آیت کی تفسیر میں، کہ بس مسجد اقصی کی تعمیر کیسے ہوئی، بیت المقدس کی تعمیر کیسے ہوئی۔ یہ بعد والی تعمیر کا ذکر، اس سے پہلے بھی وہ شہر آباد تھا، اس سے پہلے بھی مسجد تھی، ویران ہو گئی تھی، جگہ ختم ہو گئی تھی اس کی، بلکہ طوفان نوح کے موقع پہ تو کعبہ بھی ختم ہو گیا تھا بظاہر، اور جو مسجد اقصی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ چونکہ جہاں مسجد بنتی ہے اسی عمارت کا نام تو مسجد ہے نہیں، وہ جگہ مسجد ہو گئی تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بڑے بڑے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ ان کو زبور عطا کی گئی، آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی بہت سی نازل ہوئی پیغمبروں پر، لیکن 4 بڑی کتابیں اتری ہیں، قرآن، زبور، توریت، انجیل۔ ان میں زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں اور خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفہ۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ان کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ۔ اتنے بڑے پیغمبر تھے وہ، اور بادشاہ بھی تھے۔ وہی ایسی شخصیت ہے کہ بادشاہت اور نبوت دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہوئی۔ اس سے پہلے نبی کوئی ہوتا تھا، بادشاہ کوئی ہوتا تھا۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں کہ پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو مفسر فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت عطا فرمائی۔ اب ان کی اولاد میں بنی اسماعیل بھی ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہے جو مکے میں آباد، انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اسی میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور ایک صاحبزادے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی اولاد یعقوب، اولاد اسحاق، اور بنی اسماعیل بھی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اتنی برکت اولاد میں ہوئی کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہو گیا، اور بالخصوص حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے چاہا کہ صرف بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کریں۔ بنی اسماعیل تو مکے کے علاقے میں تھے، اپنے علاقے میں جو بنی اسرائیل ہیں اولاد یعقوب، صرف ان کی تعداد معلوم کریں۔ تو انہوں نے شمار کرنا شروع کیا۔ صرف فلسطین کے علاقے میں ایک لمبے عرصے تک گنتی کرتے رہے، مردم شماری کرواتے رہے، لیکن گنتی پوری نہ ہو سکی، سب کو شمار نہ کر سکے۔ تو سخت نا امید ہو گئے کہ اتنی کافی تعداد ہو گئی ہے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل تعداد میں بہت زیادہ جب ہو گئے تو ان کو اپنی کثرت پر، اپنے زیادہ ہونے پر بڑا ناز ہو گیا۔
وہ فخر کرنے لگے کہ ہم اتنے کثیر ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا اور یہ تکبر پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ داؤد، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تو انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو، انہوں نے فوراً جو ہے تعمیل کی، بیٹا ذبح کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے بیٹے کو بچا لیا لیکن انہوں نے بیٹا تو قربان کر ہی دیا۔ تو ایک بیٹا انہوں نے قربان کیا، میں نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد میں بہت برکت دی ہے کہ انہوں نے ایک بیٹا قربان کیا ہے، میں کروڑوں اربوں بیٹے ان کو عطا کروں گا۔ اب یہ بنی اسرائیل اپنی تعداد پر فخر و ناز کرتے ہیں، تو اس لیے میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ میں ان کی گنتی کو کم کر دوں، ان کی تعداد کو کم کر دوں۔ نہ تعداد زیادہ رہے گی نہ یہ ناز کریں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے داؤد، میں اختیار دیتا ہوں، 3 بلیات میں سے ایک کو چن لے۔ جو تعداد کم ہوگی تو اس کی صورت یہی ہے کہ بہت سے لوگ مریں گے، تو موت کی 3 صورتوں میں سے ایک صورت کو لوگ چن لیں۔ 3 بلائیں ہیں، 3 بلیات، آزمائش ہیں، ایک کو چن لے۔ پہلی قحط سالی اور بھوک، کہ میں قحط سالی مسلط کر دوں، سوکھا پڑ جائے، غلے پیدا نہ ہو، لوگ بھوک اور پیاس سے مریں، اس طرح سے تعداد کم ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 3 مہینے تک دشمن کی طرف سے بربادی اور تباہی ہو، کسی طاقتور دشمن کو مسلط کر دوں جو ان کو قتل کرے، اس طرح سے ان کی تعداد کم ہو جائے، 3 مہینے تک مسلط کر دوں دشمن کو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات وبا بھیج دوں، طاعون بھیج دوں، اس وبا اور طاعون میں لوگ جو ہے مر جائیں، کم ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا، خاص خاص لوگوں کو، اور ان 3 بلاؤں کا ذکر فرمایا کہ یہ تو رب کا فیصلہ ہے، تمہاری تعداد کم کرے گا، بہت سے لوگ مرو گے، اس میں رد و بدل نہیں ہونا ہے۔ اب جو 3 طریقے ہیں موت کے، ان میں سے تمہیں چننا ہے طریقہ، یہ اللہ نے اختیار دیا، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ جب تینوں بلاؤں کا ذکر فرمایا تو سب نے کہا کہ ہم وبا اور طاعون چاہتے ہیں، وبا اور طاعون آئے اس میں ہم ہلاک ہوں، کیونکہ یہ جو ہے ان دونوں سے آسان تر ہے۔ جو پہلے 2 طریقے ہیں ان سے یہ طریقہ آسان ہے۔ اللہ سے عرض کیا، مولا بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں، طاعون بھیج دے۔ پھر بنی اسرائیل موت کی تیاری میں لگ گئے کہ اب تو مرنا ہی ہے، موت کی تیاری میں لگ گئے، غسل کیا، خوشبو لگائی، کفن پہن لیا اور آبادی چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ ابھی مسجد اقصی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کو بھیجا۔ جب طاعون کی وبا آئی تو صرف 8 پہروں میں، 8 پہر یعنی 24 گھنٹے 8 پہروں میں اتنے لوگ مر گئے کہ 2 مہینوں تک انہیں دفن کرتے رہے۔ اتنی کافی تعداد میں 24 گھنٹے میں بنی اسرائیل جو ہے طاعون سے مر گئے۔ اب داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر موت کا یہی حال رہا اور 3 دن تک اگر یہ طاعون رہا تو کوئی نہیں بچے گا۔ ہر پیغمبر کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام صخرہ پہ گئے، وہ صخرہ جو چٹان جہاں سرکار کی معراج ہوئی تھی، جہاں قبہ صخرہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ اس میں گئے اور سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، گرانے لگے، تضرع زاری کی کہ اللہ اب رحم فرما دے، جتنے مر گئے، اب طاعون کو واپس کر دے، ختم کر دے۔ ان کی دعا اور تضرع اور عز و انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کی دعا کو قبول فرمایا
اور تعاون کو روک دیا، ورنہ 3 دن اور 3 رات تک تعاون جاری رہتا۔ اب جب تعاون کی وبا ختم ہو گئی اور بنی اسرائیل کا ایک حصہ بچ بھی گیا، سب تو مر نہیں گئے تھے، تو اب تعاون پہلے ختم ہو گیا، 24 گھنٹے ہی میں ختم ہو گیا، تو اس کے شکرانے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی کہ مسجد اقصی کو تعمیر کر دیا جائے۔ تعمیر چونکہ مٹ چکی تھی اس کی، اور جب اس کی تعمیر شروع کی تو اس کی تعمیر کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے کاندھے پہ پتھر اٹھاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے نیک لوگ چن چن کے جو اچھے اور صالح لوگ تھے ان کو لیا گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ کام میں شریک تھے۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر وہاں شروع کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا، تقریباً کم و بیش 500 سال پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کر کے بنی اسرائیل کو لے کر کے آئے تھے بیت المقدس میں، تو آپ نے وہیں پر خیمہ لگایا تھا جہاں پر پہلے مسجد اقصی تھی، فرشتوں نے جو بنائی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ تو اسی خیمے کی جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی حضرت داؤد خلیفۃ اللہ نے۔ اسے انسانی قد کے برابر بنا لیا، انسان کا جو قد ہوتا ہے اتنے برابر بنا لیا۔ اس کے بعد تعمیر مکمل کرنے کی انہیں اجازت نہ ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے داؤد بس میرا گھر تم نے جتنا بنا لیا ہے اتنا ہی رہنے دو، اب اس کے آگے اس کو مکمل کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، کسی اور کو یہ شرف ملے گا۔ تب انہوں نے عرض کی اے اللہ اسے میری اولاد میں سے کسی کو مکمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان بن داؤد، حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو وصیت فرمائی کہ اللہ کا حکم تھا، میں نے تعمیر اتنی کی ہے، اب مکمل تعمیر تمہیں کرنی ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام 140 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ آپ کی پیدائش غزہ کے مقام پر ہے۔ غزہ جو مجاہدین کا مرکز آج بھی وہاں ہے، فلسطین کے اکثر کے علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن غزہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور غزہ ہی میں مجاہدین جو ہے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، وہیں سے جو ہے جہاد کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہی پیدا ہوئے تھے غزہ شہر میں۔ 13 سال کی عمر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب آپ بادشاہ بنے تھے، 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے۔ جب آپ کو بادشاہی کرتے ہوئے 4 سال گزر گئے، یعنی 17 سال آپ کی عمر ہو گئی، تو باپ کی وصیت کے مطابق آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے تمام حکمائے انس و جن کو اکٹھا کیا، یعنی انسانوں میں اور جنوں میں جتنے بھی عقل مند اور ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا ان سے رائے مشورے کے لیے، اور زمین کے عفریتوں کو اور شیطانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع فرمایا ان سے کام کروانے کے لیے۔ سب جب اکٹھا ہو گئے تو ان پر تعمیر کا کام آپ نے تقسیم فرما دیا۔ یہ ارادہ آپ کا ہوا کہ مسجد اقصی تعمیر کی جائے گی، اور مسجد اقصی سے پہلے بیت المقدس اس شہر کو دوبارہ پھر سے قاعدے سے تعمیر کیا جائے۔ اب ان جنوں میں سے، شیطانوں میں سے بعض کو یہ حکم دیا کہ تمہارا کام ہے دیواریں اٹھانے کا، دیواریں اٹھاؤ۔ بعض جو ہے پہاڑوں پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، ان کے ذمہ یہ کام دیا ہے۔ اور بعض جو ہے سنگ مرمر کی کانوں میں جائیں اور وہاں سے ٹکڑے اٹھا کر سنگ مرمر لائیں۔ اور بعض کو حکم دیا کہ وہ دریا سمندر میں غوطہ لگا کر کے اس میں سے موتی نکالیں، مرجان نکالیں۔ اور بڑے بڑے بھی موتی تھے، چھوٹے چھوٹے موتی تھے، وہ موتی جو ہے شتر مکھ کے انڈے اور مرغی کے انڈے کے برابر تھے، ایک موتی مل جائے ارب پتی ہو جائے۔ اب اس کے بعد
پہلے شہر کا کام تعمیر ہوا، شہر القدس یعنی بیت المقدس یروشلم جس کو کہتے ہیں آج کل. تو پہلے شہر تعمیر ہوا. شہر کے 12 محلے مقرر ہوئے. ہر محلے میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبیلے کو ٹھہرایا گیا، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب کے 12 صاحبزادے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کو لے کے 12 تھے. ہر ایک سے جو اولاد چلی ہے تو ایک ایک قبیلہ بن گئی. انہی کو قرآن شریف میں اسباط کہا جاتا ہے. یہ 12 قبیلے تھے، اس لیے 12 محلے بنائے گئے اور ایک ایک محلے میں ایک ایک قبیلے کو ٹھہرایا گیا. جب شہر مکمل ہو گیا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی. اس پر رنگین سنگ مرمر لگایا. اس کی چھت پر قیمتی جواہر کی تختیاں لگائی گئیں اور اس کی چھتوں اور دیواروں کو لولو، موتی اور یاقوت سے مرصع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باب رحمت کے نزدیک، ایک دروازہ اس کا نام باب رحمت ہے، اس کے نزدیک 2 درخت اگائے. ایک درخت سے سونا اگتا تھا، دوسرے سے چاندی. روزانہ ہر ایک درخت سے 200 رطل سونا اور چاندی حاصل ہوتے تھے. تو جو مسجد اقصیٰ کا فرش بنایا گیا تو اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی لگائی گئی. بالکل جنت کا نقشہ تھا یہ، جنت میں تو ویسے ہی ہے. تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی لگائی گئی. اور اس میں جو تختیاں جگہ جگہ لگائی گئی جن پر کوئی لکھا جاتا ہے تو تختیاں فیروزہ سے بنائی گئیں. اس وقت اس مسجد اور اس شہر سے زیادہ بارونق اور روشن تر دنیا میں کوئی اور عمارت نہ تھی. مسجد اقصیٰ اندھیری رات میں ایسے چمکتی، کیونکہ ہیرے جواہرات موتی لگے تھے سب، تو ایسے چمکتی تھی جیسے 14ویں رات میں چاند چمکتا ہو. اور 14ویں رات میں جو چاند چمکتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ مسجد چمکتی تھی، پورا شہر جگمگ جگمگ کرتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 24 سال کی تھی جب تعمیر مکمل ہوئی. اس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر تشریف لائے ہوئے 4414 سال گزر چکے تھے. تعمیر مکمل ہونے کے بعد 29 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام باحیات رہے. اب پھر مسجد اقصیٰ کا انہوں نے کیا انتظام کیا بتاتے ہیں. عمر ان کی کل 53 سال ہوئی تھی. جب مسجد اقصیٰ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، تعمیر سے اب فارغ ہوئے، تو اس وقت آپ نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی. 3 دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ان 3 دعاؤں کا ذکر جو ہے ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی. حکمن یصادف حکمہ، درست فیصلہ کرنے کی توفیق کہ مولا جیسے تو خود درست فیصلے کرتا ہے ایسے ہی درست فیصلہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. دوسری چیز ملکن لا ینبغی لأحد بعدہ، ایسی بادشاہت مجھے دے کہ یہ بادشاہت میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ یہ میں نے جو تیرا گھر بنایا ہے تو جو شخص دنیا کے کہیں سے کسی حصے سے اس مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے آئے اور اس میں نماز کے لیے آئے اور اس میں نماز ادا کرے، وہ خرجا من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جیسے کہ وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے بالکل پاک تھا. تو مسجد اقصیٰ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو اس میں نماز پڑھنے جائے اور نماز پڑھ لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، ایک لغزش بھی نہیں ہوتی ہے، گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. پھر آپ نے جو ہے یہ دعا فرمائی
اور یہ دعا فرمانے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ یہ لوگوں سنو، یہ اللہ کا پاک اور مقدس گھر ہے، اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن یاد رکھو اس میں بڑی قیمتی چیزیں لگی ہیں۔ بھئی ایک اینٹ کوئی نکال لے جائے اس کے سونے کی تو ظاہر سی بات ہے رپتی ہو جائے، تو کہا کہ یاد رکھو اس سے جو چیز بھی جس نے اٹھائی وہ خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، کوئی چوری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے تمام حاضرین کو کھانا کھلایا۔ اس دن جیسا عظیم اجتماع نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ایسی امید کی جا سکتی ہے، اور اس دن جس طرح کا کھانا آپ نے کھلایا بے نظیر تھا، ایسا پرتخلق دسترخوان نہ کبھی لگا ہے نہ کبھی لگے گا۔ اور اس دن کو سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو پوری دنیا میں، چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے تو پوری دنیا میں عید منائی جاتی تھی، خوشی منائی جاتی تھی کہ آج کا دن وہ مقدس دن ہے جس دن مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے شہر اور مسجد کی تعمیر مکمل کر لی تو فوراً مسجد کے دروازے خود سے بند ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کھولنے کی کوشش کی، جتنا زیادہ زور لگایا نہ کھل سکے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تب وہ دروازے کھلے۔ اس کے بعد آپ نے انتظام کیا کیا، زبور کے 1000 قاریوں کو مقرر فرمایا، زبور شریف کے قاری 1000 قاریوں کو، جو 500 بار رات میں اور 500 بار دن میں زبور شریف کی تلاوت کریں اور مختلف طرح کی عبادات میں مشغول رہیں، اس طرح سے کہ رات و دن کے کسی بھی حصے میں مسجد اقصی اللہ کی عبادت سے خالی نہ رہے۔ یہ ہے مسجد اقصی کی تعمیر کی ایک تاریخ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کاش نصیب فرمائے اور اس کو دشمنوں کے قبضے سے نجات اور آزادی عطا فرمائے۔ فاتحہ۔